دیکھیے بلوچستان میں اگر کوئی ایک سیکٹر، ویسے تو بلوچستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر کوئی ایک سیکٹر جس کو آپ یہ کہیں کہ جس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے وہ ہیلتھ ہے۔ ہماری گورنمنٹ جو ابھی تقریباً انشاءاللہ 4 مہینے ہونے کو آئے گی، تو ہم نے آتے ہی تقریباً 3-4 سیکٹرز کو بہت امپورٹنٹ اور ایمرجنسی بیسس پہ لیا ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، واٹر ہے اور گڈ گورننس کا ہے۔ اور گورننس کے حوالے میں بہت سارے ایسے سٹیپس ہم نے لیے ہیں جو شاید ماضی میں گورنمنٹس نے سوچے بھی نہیں اور لیے بھی نہیں۔ اور اسی طرح آپ کے ہیلتھ کا ہے، ان تقریباً پچھلے 2 مہینوں میں سول ہاسپٹل ہو، اس کا گائنی وارڈ ہو، پیڈز ہو، شیخ زائد ہاسپٹل ہو، اسی طرح ڈرگ ریگولیشن پورے شہر کے اندر ڈفرینٹ ایریاز میں ہو، فارمیسیز کا ہو، چیزوں کا ہو، ایک بہت بڑا ایک کیمپین ہے جو آلریڈی چل رہا ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ 100% ہر شعبے میں، ہر ادارے میں ایک بہتری آئی ہوگی، لیکن کسی نہ کسی جگہ میں اس کے اندر ایک سٹارٹ لیا جا چکا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ لیا جائے گا۔ اور خاص کر دیکھیں سول ہاسپٹل ایک کوئٹہ کا سب سے مین ہب آف ہیلتھ یہی ہے، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ اس کے آؤٹسکرٹ میں جیسے شیخ زائد ہاسپٹل کا کل ہی میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اپڈیٹ بھی کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو اس میں سرجری، بہت ساری چیزیں جو اس میں پہلے نہیں ہو رہی تھی، الحمدللہ اب اس کے نمبرز میں بھی اضافہ آتا جا رہا ہے، سرجریز کے بھی کیسز ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے سول ہاسپٹل پہ یہ جو رش ہے اور جو برڈن کا ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کرنا ہے، اور وہ اسی وقت ہو سکے گا کہ جب سائڈ کے ہاسپٹلز اپنا کام زیادہ بہتر کریں گے، لیکن اس کی اپنی ضروریات بہت زیادہ ہیں، چاہے فائنینس کا ہو، ایڈمنسٹریشن ہو یا کسی بھی لحاظ سے۔ جیسے ابھی بھی ڈاکٹرز آئے تھے، کانٹریکٹ بیسس پہ ہم نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے، اور اسی طرح لاز میں ہم بہت ساری چیزوں میں امینڈمنٹس لا رہے ہیں کہ ہم نے دونوں وائز میں چلنا ہے، ڈاکٹرز کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر ہم نے سروسز بھی پوری لینی ہے، کیونکہ ٹھیک ہے یہاں پہ مسائل ایڈمنسٹریشن میں اور اوور آل ہاسپٹل کے ہوں گے، بجٹ میں ہوں گے، فائنینسز میں ہوں گے، لیکن ان کو ایمرجنسی بیسس پہ ہر لحاظ پہ ہم تقریباً ہر ویک یا 10 ڈیز میں کوئی نہ کوئی کیس کو، کسی نہ کسی ایشو کو لیتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ ودن اے اسپین آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2-3 مہینے میں یہ سب چیز بہت بہتر ہو جائے گی، اس کو ود ٹائم جیسے ٹائم لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے کچھ مہینوں میں ہم اس کو کم از کم ماضی کی نسبت بہت بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ کریں گے۔ سر خودسالی کے حوالے سے بتائیں سر کہ بلوچستان میں سچویشن خودسالی کی چل رہی ہے، صورتحال گمبھیر ہے، کیا وفاق سے بھی جو ہے مدد لی جائے گی؟ چونکہ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ وفاق سے بھی اس حوالے سے مدد لی جائے گی، کیونکہ ڈیمز کی جو ہے ناشد ضرورت ہے اب، کیونکہ بلوچستان میں پانی کی صورتحال بہت گمبھیر ہے۔ پانی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے بلوچستان میں، پورے پاکستان میں بھی ہے، لیکن بلوچستان میں بہت زیادہ ہے۔ ہم سی پیک کی بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سی پیک میں دیکھیں تو بلوچستان نے سی پیک میں ابھی تک کچھ خاص حاصل نہیں کیا، بلکہ کچھ حاصل نہیں کیا۔ ہم نے ایک پورٹ، ٹھیک ہے ایک پورٹ کی فیسیلٹی ہے، وہ پورٹ کی فیسیلٹی عام ایک شخص کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں لا رہی، اور اسی طرح ایک پاور پلانٹ ہے کول کا، وہ بنا، وہ سی پیک کے فنڈ سے بنا۔ ان 5 سالوں میں اس سی پیک میں ڈیم بننے چاہیے تھے، روڈ بننے چاہیے تھے، واٹر سپلائی اسکیمز بننے چاہیے تھے، اریگیشنز کی اسکیم بننے چاہیے تھے، ایگریکلچر سسٹم کو بہتر ہونا چاہیے تھا۔ کم از کم اس سی پیک میں 10 اچھے ہاسپٹلس 200 150 بیڈ کے بلوچستان میں بننے چاہیے تھے، یہ تھا اصل سی پیک، لیکن ہم نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ ان اپرووڈ ماس ٹرانزٹ اسکیم آپ نے اٹھائی ہے، $1 ارب اس کی، یعنی کہ 100 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، اور کیا کرے گا کہ 27 کلومیٹر کا ٹرین کا آپ ایک پٹری بنا رہے تھے اور اس پہ 10 بوگیاں رکھیں گے۔ اب کوئٹہ شہر کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ہم اس ساری چیزوں کو جو اب چینج کر رہے ہیں وہ اسی حوالے سے کر رہے ہیں کہ پہلے تو ہم نے اپنی پرائرٹیز دیکھنی ہے۔ بلوچستان میں قید سالی میں بہت بڑا ایشو ہے، پی ڈی اے میں اپنی طرف سے ہم نے ایک سٹارٹ لے لیا، خود ہمارے منسٹر صاحب نے، ڈپارٹمنٹ نے لیا ہے، اسی طرح فیڈرل کو بھی ہم نے لکھا ہے، لیکن ہم نے فرسٹ پرائرٹی پہ جو اپنی پی ایس ڈی پی ہے یا فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے یا سی پیک ہے، ہم نے پانی کے ایشو کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہوئے اپنی پرائرٹی رکھی ہے کہ اگر کہیں پہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو وہاں آبادیاں بھی نہیں ہوں گے، نہ پھر اسپتال وہاں ہوں گے، نہ اسکول چلیں گے، نہ وہاں پہ یہ علاقے آباد ہوں گے۔ پانی کے حوالے سے ایک جامع طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جیسے کوئٹہ شہر میں ہم نے ایک بہت بڑا کیمپین سٹارٹ کیا ہے، ایلیگل بہت سارے کنیکشنز ہیں وہ آؤٹ کر رہے ہیں، ایلیگل ٹیوب ویلز ہیں جو واسا کے لیے چلنے چاہیے تھے لیکن نہیں چل رہے، بہت سارے واسا کے تقریباً 30 سے 40 اپنے بورز ہیں جو کبھی کام بھی نہیں آئے،
ان کو ریفنکشنل کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ جو یہ ترتیب یہ کام شروع ہوا ہوا ہے آہستہ آہستہ اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. سچلان صاحب آپ نے جو صوبے کی کوارڈینیشن کمیٹی کے حوالے سے اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کا موقف ماضی کی نسبت ذرا سکتا ہے کہ ماضی میں جو صوبائی حکومتیں تھیں وہ وفاق کے ہاں ملاتے تھے لیکن آپ نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہوگی کہ ہاں نہ ملانے والی حکومتیں ہٹائی جاتی رہی. تو آپ کی حکومت کا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی اب تو ایک بات ہے بڑی صاف ہے. میں نے یہ بات وفاقی سطح پہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم نے صرف چائنا کا دورہ کر کے اور 4-5 دن گھوم کے واپس آنا ہے تو پھر بہتر ہے کہ JCC میں وہ لوگ جائیں جن کو اس کام کرنے کا شوق پورا ہو. اگر بلوچستان کی نمائندگی آپ نے JCC میں صحیح انداز میں رکھنی ہے تو بلوچستان کے پھر ترجیحات کو بھی رکھنی ہوگی. اور بلوچستان کی ترجیحات یہ ہیں کہ اس CPEC میں اب جو JCC ہونے جا رہا ہے اس میں بلوچستان کو ہر سہولت کے حوالے سے فوکس کرنا ہوگا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بلوچستان کی کوئی اسکیم نہیں ہے. ان کے بلوچستان کا ایک پورٹ بنا ہے اور ایک ہبکو پاور پلانٹ بنا ہے. ہبکو پاور پلانٹ پورا آپ کے نیشنل گرڈ میں دے رہا ہے اور ہمارے پاس تو 50% جو ہمارا جتنا علاقہ ہے وہ نیشنل گرڈ سے منسلک ہی نہیں ہے. یا تو ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ایک الگ بات ہے. تو ابھی یہ بہت ہائی ٹائم ہے کیونکہ اگر 20 ارب 25 ارب ڈالر اگر اس ملک میں خرچ ہوئے CPEC کے حوالے سے اور بلوچستان کے عوام کی اسکیمات کے حوالے سے اگر 2 ارب یا 1 ارب ڈالر بھی خرچ نہیں ہوا تو میرے خیال یہ بہت بڑا سوالیہ ہے ماضی کی ان حکومتوں کے لیے جنہوں نے 5 سال گزارے ہیں کہ پھر ہم نے یہ 5 سال CPEC کر کے لوگوں کو دیا کیا ہے. تو میرے خیال اس کا بھی ایک حساب ہونا چاہیے. اور آنے والے وقت میں موجودہ گورنمنٹ سے میں نے خسرو بختیار صاحب سے بات بھی کی ہے. انہوں نے مجھے ایشورٹی بھی دی. عمران خان صاحب سے بھی وقتاً بات ہوئی ہے لیکن میں نے یہی کہا ہے اور ہماری کیبنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر بلوچستان کی اسکیمات کو عوامی اسکیمات کو لیکن اسکیم صرف نہیں اسکیم میں اگر صرف آپ نے 100 ارب یا 150 ارب ایسے کام میں لگانا ہے جس کا فائدہ عوام کے لیے کچھ نہیں ہے پھر ایسی اسکیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم وہ اسکیم مانگ رہے ہیں جس سے بلوچستان کا عام آدمی فائدہ اٹھائے چاہے وہ روڈ کی صورت میں ہو ڈیم کی صورت میں ہو اسپتال کی صورت میں ہو انڈسٹریل زونز کی صورت میں ہو یا اسی طرح اور بہت سارے اسکیمات ہیں جن کی صورت میں ہو. سر PDMA کا جو رول ہے اس سے آپ مطمئن ہیں چونکہ راشن تقسیم کرنے سے کوئی مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. اور جو 1122 کا ایک اسکیم چل رہی تھی 5-6 سالوں سے اس کے ملازمین بھی خوار ہے نہ اس پہ کام ہو رہا ہے. راشن خریدے جا رہے ہیں تقسیم ہو رہا ہے اس پہ کرپشن کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے کہ تقسیم میں بڑا ایک یہ چیز ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ PDMA کا ڈیفینیٹلی اس کا ایک رول ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ڈیزاسٹر آتا ہے تو زیادہ تر ریلیف فرسٹ آپ کا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ریلیف کا ہوتا ہے اور اس ریلیف کو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ شاید میرے اور آپ کے لیے وہ ایک آٹے کی بوری یا وہ کچھ چینی یا وہ پانی اتنی اہمیت نہیں رکھتی لیکن ریلیف ایریاز میں آپ یقین کریں لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی ایک غنیمت ہوتی ہے. لیکن میں یہ آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے. پرماننٹ سلوشنز کے حوالے سے ان ایریاز میں جہاں پانی کا ایشو ہے وہی بات میں کھینچ کے لاؤں گا کہ اگر اس صوبے میں 10 سال کی پلاننگ ماضی میں اچھی ہوتی اگر CPEC کا پیسہ صحیح لگتا اگر PSDP کا پیسہ صحیح لگتا تو شاید آج یہ پانی کا بحران نہیں ہوتا یہ اسپتال ٹھیک ہوتے یہ اسکول فنکشنل ہوتے یہ 10-10 20-20 کروڑ کی جو بلڈنگیں ہیں جو ناکارہ ہیں جو کمپلیٹ نہیں ہوئی آج کمپلیٹ ہوتی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوتے. ہم پھر سے اسکریچ سے کام شروع کر رہے ہیں. بہت سارے کام ماضی میں ہوئے ہیں اچھے بھی ہوئے ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل سب کام غلط ہوا ہے لیکن جس پیمانے پہ ہونا چاہیے تھا اچھا کام وہ پیمانہ نہیں تھا.